السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں ریفلیکٹ کر رہی ہوں عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ۔ اس قدر پروقار اور باحیا شخصیت کے مالک تھے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ داماد ٹھہرے، اور ایسا کسی نبی کے کسی ساتھی کو اعزاز حاصل نہیں ہوا جو آپ کو حاصل تھا۔ He had a strong sense of business and sense of modesty۔ حیا کے پیکر تھے، personification of modesty، سبحان اللہ۔ اور سینس آف بزنس اتنا اسٹرانگ تھا کہ ایک دفعہ آپ کے ساز و سامان کا قافلہ آ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم وہ آپ کا بزنس خرید لیتے ہیں اور آپ کو کچھ رقم دے دیتے ہیں، چلیں 2 گنا دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 2 گنا، اس سے زیادہ دو گے؟ کہا کہ 3 گنا 4 گنا کر دیتے ہیں، یہ کم رقم ہے، آپ کے لیے کم ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جس کو میں دے رہا ہوں وہ تو مجھے 10 گنا دے رہا ہے، یعنی یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کے رستے میں ڈونیٹ ہو رہا ہے اور وہ مجھے 10 گنا اس کا دے گا۔ لک ایٹ دا سینس آف بزنس، سبحان اللہ۔ اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ کہ ضرور ملے گا، مرنے کے بعد ضرور یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ یہ کوئی صحابہ سے سیکھے، کس طرح سے ایک ایک چیز اپنی ڈونیٹ کیے جا رہے ہیں بلا خوف و حذر کہ ہم کیا استعمال کریں گے، ہمارا کیا بنے گا، اور خوش ہو کے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آپ صحاوت کے پیکر تھے، 600 سے زیادہ اونٹ بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو عثمان، بس کرو، اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اسے کوئی تکلیف نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور جنت دے دی۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اتنے باحیا تھے کہ نہانے جب جاتے تھے تو پھر بھی اپنی حیا کا خیال رکھتے، کچھ نہ کچھ پہنے ہوئے ہوتے، فلی نیکڈ نہیں ہوتے تھے، یہ سوچ کے کہ میں کوئی اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو 2 فرشتے بھی ہیں، تو میں کیوں نہ ان سے حیا کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہیں تو دستک ہوئی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں، پوچھنے پر فرمایا کہ آ جائیے۔ اندر وہ آئے، جب ان کی حاجت پوری ہوئی وہ چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے دروازے پہ، وہ اندر آئے، ان کی حاجت پوری ہوئی تو وہ چلے گئے۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان۔ تو فرمایا کہ آ جائیے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی سے اپنا تیبند نیچے کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ حیران ہوئیں، وہ بڑا آبزرو کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی لیے بعد میں انہوں نے احادیث جو تھیں وہ سنائیں جو بھی انہیں یاد تھیں، اور انہوں نے وہ سارا آبزرو کیا، اسے اسٹڈی کیا اور پھر اسے یاد رکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا آئے تو آپ کو اتنی فکر نہیں ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ کو اپنے کپڑوں کی فکر ہوئی اور آپ اپنے کپڑوں کو فوراً ٹھیک کرنا شروع ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا وہ صحابی ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ حیا کروں، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ایک صحابی کی سائیکالوجی سے واقف تھے،
ان کی شخصیات سے واقف تھے، ان کی شخصیات کو اسٹڈی کیا اور جانا کہ کس میں کیا قابلیت ہے. جہاں کہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہوتی وہ وہاں ہوتے. اگر کوئی سختی کا معاملہ ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا جاتا. عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ایک ڈائنامسی تھی، آپ ایک ڈائنامک شخصیت کے مالک تھے. تو جہاں پہ ڈٹ جانے اور تھوڑی سختی کرنے کا معاملہ ہوتا وہاں آپ کو بھیجا جاتا. جہاں پہ تھوڑی سی نرمی اور تھوڑی سخاوت کی ضرورت ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عثمان، تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت کی چادر پہنائے گا، لیکن کچھ لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، وہ چھیننے کی کوشش کریں گے اور اسے تم سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. یعنی یہ جو آپ کو سٹیٹس دیا جائے گا اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کریں گے، ہیومیلیٹ کریں گے. اور بات کیسے کریں کہ خلافت کی چادر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنائے گا، تو کچھ لوگ ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے اس کو اپنے آپ سے ہٹنے نہیں دینا. یعنی یہ پتہ ہے کہ عثمان جو ہیں وہ باحیا ہیں، اپنی حیا کا خیال رکھتے ہیں، تو ان سے اسی طرح سے بات کی کہ اس خلافت کو آپ ایسے ہی سمجھنا جیسے کہ وہ، یعنی آپ اس خلافت کو اسی طرح سے لینا جس طرح سے آپ اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ کا سینس آف موڈیسٹی ہے، اسی طرح سے اس خلافت کو سمجھنا، یعنی اس کو سیریسلی لینا جس طرح آپ اپنی حیا کو سیریس لیتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں، اور آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرے جسم کا کوئی پہلو نظر نہ آئے اور کوئی دیکھ نہ لے. اور باحیا رہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا پسند ہے. تو ہر ایک صحابی جو تھے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت کو اسٹڈی کیا اور ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملات کیے. ایک دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں، ساتھ اور صحابہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور حج کرنے، یعنی اس سال حج کرنے کا ارادہ تھا، تو قریش نے روک دیا. قریش نہیں چاہتے تھے کہ اس سال آپ آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھا کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں، تو روک دیا گیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا گیا کہ آپ جائیے، آپ ان سے بات کریں. عثمان رضی اللہ عنہ وہاں گئے ہیں تو پھر افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا. یہ افواہ جھوٹی تھی، لیکن صحابہ میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ شاید واقعی یہ خبر درست ہے. تو ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، سب صحابہ سے بیعت کروائی، اپنا ہاتھ رکھا. پھر صحابہ نے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اپنے اپنے ہاتھ رکھے اور بیعت کی کہ جو بھی عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے. اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عمرہ کر لیا ہوگا، یہ تو اچھا ہے کہ وہ گئے ہیں اور ساتھ میں ہو سکتا ہے وہ عمرہ کر کے یا طواف کر کے واپس آئیں. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا. اور عثمان وہاں پہ فرما رہے ہیں قریش والوں سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یقین ہے کہ میرے صحابہ میرے ساتھ کس طرح سے ہیں، جیسے وہ میرے سامنے ہیں ویسے ہی وہ میرے پیچھے بھی ہیں. اور ادھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں
آپ کے لیے کتنی رسپیکٹ اور محبت ہے کہ وہ معاملہ جیسے ہوتا وہ ویسے ہی ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس قدر پاکیزہ ہستیاں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قدر صحابہ کرام کو فولادی دل دیے اور وہ ایمانی قوتیں دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ شیشے کی مانند ہو گئے. جس طرح سے وہ اندر سے ہوتے ویسے باہر سے ہوتے، جیسے وہ باہر سے ہوتے ویسے ہی وہ اندر سے ہوتے. ان کا دل ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب کی طرح تھا، کوئی منافقت نہیں، کوئی حسد اور بغض نہیں ایک دوسرے کے بارے میں. ہر وقت ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے والا، فکر رکھنے والا، پروڈکٹیو رہنے والا، اور ہر کسی کو اپنی طرح سمجھنے والا. اگر یہ چیز مجھے نہیں پسند تو دوسرے کو بھی نہیں پسند ہوگی. اگر یہ میں بہت پسند کرتا ہوں تو کیوں نہ میں یہ دوسرے کے ساتھ شیئر کر لوں. جو بھی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے صحابہ دوڑے چلے آتے کہ اگر مجھے یہ چیز محبوب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً پسند آئے گی، اور میں جو پسند کرتا ہوں وہ ان کے لیے سب سے پہلے ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.